अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या औरत की शख्सियत को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। क्या औरत मर्द से कमतर है? क्या औरत एक पहेली है? क्या औरत नहीं जानती कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? इसीलिए हम बहुत दफ़ा ये भी समझते हैं कि औरत की ना में ही औरत की हाँ होती है। ये चीज़ें ये स्टेटमेंट वो हैं जो हम बचपन से सुनते सुनते बड़े होते हैं। और जब जो चीज़ आपको शुरू से आपके जहनों पे डाली जाए वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट रखती है। तो हम भी कहीं ना कहीं इसको ठीक समझ रहे होते हैं और ज़िंदगी में हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं चीज़ें। जब हम ये कहते हैं कि औरत है ना, ये कहाँ समझेगी, इसने ऐसे ही करना था, ये औरत है ना। अब इन सारी चीज़ों में ये तो समझ सकते हैं हम कि हमारा जो माशरा है वो एक बैकवर्ड माशरा है, कम तालीम याफ्ता है, कम तरक्की याफ्ता है और मिसोजिनिस्ट सोसाइटी है। वो पिदरशाही निज़ाम है। इसमें इसमें औरतों को कमतर समझा जाता है, मर्दों को बालातर समझा जाता है। तो इन चीज़ों को तो समझने में हमें अंडरस्टैंडिंग आती है कि क्या औरतों को बराबर समझना इनके लिए मुश्किल है। तो वो हमें अंदाज़ा होता है कि ये इनका माइंड जो सेट है वो किस तरह से काम कर रहा है, ये कि क्या हालात हैं हमारे माशरे के। लेकिन जब हम इस चीज़ को इंटरनेशनली या हिस्टोरिकली देखने लगते हैं कि बहुत बड़े बड़े राइटर्स, फिलोसोफर्स, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ख़वातीन के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो जो आज आप पढ़ते हैं तो बहुत हैरत होती है, अफसोस भी होता है कि इनकी औरत को लेके अंडरस्टैंडिंग क्या थी और क्यों थी ऐसी अंडरस्टैंडिंग। उसमें से कुछ चंद एक मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद हम उसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगी मार्टिन लूथर के एक स्टेटमेंट है। वो फरमाते हैं कि द वर्ड्स एंड वर्क्स ऑफ गॉड इज़ क्वाइट क्लियर दैट women were made either to be wives or prostitutes। इसके अलावा नीचे फरमाते हैं, मैं नीचे के तो बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखते हैं तो उसके अलावा जो मैंने नोट डाउन किया उसमें ये था कि एवरीथिंग इन वुमेन इज रिडल एंड एवरीथिंग इन वुमेन हैज़ वन सोल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी। कहते हैं कि औरतों की जो वो सारी औरत एक पहेली है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन औरतों के सारे प्रॉब्लम्स का हल एक ही है कि वो प्रेग्नेंट हों या वो बच्चा पैदा करें। उसके अलावा बहुत सारे हैं बातें हैं जो नेपोलियन बोनापार्ट से, नॉर्मन मिलर से, एरिस्टोटल से एक दफ़ा हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एरिस्टोटल और कुछ चंद एक जो फरमा गए हैं ख़वातीन के बारे में, गौतम बुद्धा से। गौतम बुद्धा फरमाते हैं, विमेन विद देयर टू फिंगर्ड विजडम हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई टीच। वो भी इस तरह से कुछ ख्यालात रखते हैं जिनको हम बड़ा लुकअप करते हैं या जिनको हम बहुत बेहतर समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत कमाल की होगी। उनकी भी ख़वातीन के बारे में कुछ राय ऐसी ही थी। एरिस्टोटल फरमाते हैं और वो उसको मैं कहीं ना कहीं एंड भी करूँगी इन स्टेटमेंट्स को, और एक चीज़ के साथ मैं लिंक करूँगी कि द प्रॉपर वाइफ शुड बी एज ओबीडियंट एज अ स्लेव। तो आज तक मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये चीज़ काम कर रही है। जब आप कहते हैं कि अपना खाना खुद गर्म करो, अपने मोज़े खुद ढूंढ लो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मर्दों को इतनी आग क्यों लगती है या वो इतने आग बगोला क्यों होते हैं या उनको गुस्सा किस चीज़ का आता है? फिर समझ आती है कि उनका कसूर नहीं है, उनको उनको बड़ा ही वो इस सोच के साथ हुए हैं, तो उनके लिए ये एक्सेप्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या औरत की शख्सियत को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। क्या औरत मर्द से कमतर है? क्या औरत एक पहेली है? क्या औरत नहीं जानती कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? इसीलिए हम बहुत दफ़ा ये भी समझते हैं कि औरत की ना में ही औरत की हाँ होती है। ये चीज़ें ये स्टेटमेंट वो हैं जो हम बचपन से सुनते सुनते बड़े होते हैं। और जब जो चीज़ आपको शुरू से आपके जहनों पे डाली जाए वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट रखती है। तो हम भी कहीं ना कहीं इसको ठीक समझ रहे होते हैं और ज़िंदगी में हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं चीज़ें। जब हम ये कहते हैं कि औरत है ना, ये कहाँ समझेगी, इसने ऐसे ही करना था, ये औरत है ना। अब इन सारी चीज़ों में ये तो समझ सकते हैं हम कि हमारा जो माशरा है वो एक बैकवर्ड माशरा है, कम तालीम याफ्ता है, कम तरक्की याफ्ता है और मिसोजिनिस्ट सोसाइटी है। वो पिदरशाही निज़ाम है। इसमें इसमें औरतों को कमतर समझा जाता है, मर्दों को बालातर समझा जाता है।
تو ان چیزوں کو تو سمجھنے میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ کیا عورتوں کو برابر سمجھنا ان کے لیے مشکل ہے، تو وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا مائنڈ جو سیٹ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، یہ کیا حالات ہیں ہمارے معاشرے کے۔ لیکن جب ہم اس چیز کو انٹرنیشنلی یا ہسٹوریکلی دیکھنے لگتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے رائٹرز، فلاسفرز، بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے خواتین کے لیے کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس دیے ہوئے ہیں جو آج آپ پڑھتے ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کی عورت کو لے کے انڈرسٹینڈنگ کیا تھی اور کیوں تھی ایسی انڈرسٹینڈنگ۔ اس میں سے کچھ چند ایک میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کے بعد ہم اس کے اوپر فردر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں شیئر کرنا چاہوں گی مارٹن لوتھر کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ the words and works of God is quite clear that women were made either to be wives or prostitutes۔ اس کے علاوہ نیچے فرماتے ہیں، نیچے کے تو بہت ساری جگہوں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ جو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا اس میں یہ تھا کہ ایوری تھنگ ان ویمن از ریڈل اینڈ ایوری تھنگ ان ویمن ہیز ون سلیوشن، اٹ از کالڈ پریگنینسی۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کی جو وہ ساری عورت ایک پہیلی ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن عورتوں کے سارے پرابلمس کا حل ایک ہی ہے کہ وہ پریگننٹ ہوں یا وہ بچہ پیدا کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہیں باتیں ہیں جو نیپولین بوناپارٹ سے، نارمن ملر سے، ایرسٹوٹل سے ایک دفعہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں، ایرسٹوٹل اور کچھ چند ایک جو فرما گئے ہیں خواتین کے بارے میں گوتم بدھا سے۔ گوتم بدھا فرماتے ہیں women with their two-fingered wisdom have a difficult time understanding what I teach۔ وہ بھی اس طرح سے کچھ خیالات رکھتے ہیں جن کو ہم بڑا لک اپ کرتے ہیں یا جن کو ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ بہت کمال کی ہوگی۔ ان کی بھی خواتین کے بارے میں کچھ رائے ایسی ہی تھی۔ ایرسٹوٹل فرماتے ہیں، اور وہ اس کو میں کہیں نہ کہیں اینڈ بھی کروں گی ان اسٹیٹمنٹس کو، اور ایک چیز کے ساتھ میں لنک کروں گی کہ دا پراپر وائف شوڈ بی ایز اوبیڈینٹ ایز اے سلیو۔ تو آج تک میں سمجھتی ہوں کہیں نہ کہیں یہ چیز کام کر رہی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنے موزے خود ڈھونڈ لو، میرا جسم میری مرضی۔ تو مردوں کو اتنی آگ کیوں لگتی ہے، یا وہ اتنے آگ بگولا کیوں ہوتے ہیں، یا ان کو غصہ کس چیز کا آتا ہے؟ پھر سمجھ آتی ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کو بڑا ہی وہ اس سوچ کے ساتھ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے ان کے لیے کہ عورت جو ہے وہ برابری کی سطح پر کھڑی ہے۔ عورت نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پوری ہیومن ہسٹری میں برابری کے ساتھ مرد کے ساتھ۔ یہ چیز سمجھنا بہت تکلیف دہ ان کے لیے کہ یہ جو ورلڈ ہسٹری ہے، یہ ہیومن ہسٹری جو ہے، یہ مین لیڈ نہیں کر رہا، یہ برابری کی سطح پر ہے عورت اور مرد۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، وہ ہر ریولیوشن میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، چاہے وہ ایگریکلچر کا تھا، اس کے بعد انڈسٹریل تھا، یا وہ جدید جو ہے سائنٹیفک ریولیوشن تھا۔ وہ مرد کو یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ وہ عورت کے ساتھ برابری کے ساتھ چلا ہے، ان کے خیال میں یہ لیڈ کیا ہے مرد نے۔ تو جب یہ سوچ ہوتی ہے تو پھر آپ عورت کی کنٹریبیوشن کو اوبویسلی اس کو نہ ہونے کے برابر ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن World War I اور World War II میں خواتین نے اپنا ہونا ثابت کیا، بہت ساری فیلڈز میں خود کو مفید ثابت کیا، میڈیکل فیلڈز میں۔ تب ان کو اس کے بعد ان کی لمبی جنگ ہے ایک حقوق کے لیے۔ عورت کو یہ شعور ملا تعلیم سے، اور عورت نے یہ جدوجہد کی شروع اپنی تعلیم سے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ ہم برابر کے انسان ہیں، اور آپ حقوق تبھی مانگتے ہیں جب آپ کو اپنی آگاہی ہو جاتی ہے، آپ کو شعور آ جاتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں یا مجھے کیا چاہیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ مرد کو اتنا کنفیوز رہنا چاہیے ابھی بھی عورت کے لیے کہ عورت کو تو پتہ ہی نہیں کہ عورت کو کیا چاہیے۔ تو اس کو اسٹاپ پورٹریئنگ وٹ یو وانٹ ٹو سی ہر۔ آپ اس کو یہ ختم کریں کہ آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہ اس کے ساتھ منسلک کر دیں۔ تو عورت میں اتنا شعور ضرور ہے، اتنی سمجھ ضرور ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اس کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے اس کو۔ اس کے علاوہ میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے، خاص طور پہ مرد حضرات سے، کہ آپ چاہے آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، بیوی ہے، آپ کبھی بھی اس کو برابری کی سطح پہ لائے بغیر اس رشتے سے کبھی بھی کوئی پلیئر یا اس کو ایکول فیل کیے بغیر اس میں سے کچھ سکون نہیں لے سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس میں سے سکون لینے کے لیے، اس رشتے کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کو اس کو برابری کی سطح پر دیکھنا ہوگا۔ انٹل انلیس آپ اس کو اپنے ایکول نہیں سمجھیں گے، آپ اس کسی بھی رشتے کو آپ سمجھ نہیں سکتے یا اس کو انجوائے ہی نہیں کر سکتے، آپ اس سے سکون ہی نہیں لے سکتے۔ تو جب کسی بھی رشتے کا جو الٹیمیٹ لیول آپ کا پلیئر یا سکون یا
وہ سودنگ ایفیکٹ نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. تو الٹیمیٹلی آپ خود سفر ہوتے ہیں, خود بھی سفر ہوتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میری ریکویسٹ میری تمام خواتین سے, بہنوں سے اور سب سے یہی ہوگی کہ اسٹاپ فیلنگ یور سیلف, کہ مطلب خود کو یہ ترس کھانا خود پہ وہ بند کریں. مطلب اس میں آپ اسٹاپ بینگ اپولوجیٹک, ایجوکیٹ یور سیلف, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. یو آر اے ہول ہیومن بینگ, آپ ایک مکمل انسان ہیں. آپ کے اپنے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ دوسروں کا اپنے اوپر سمجھتی ہیں, اپنے بچوں کا, اپنے شوہر کا, اپنے باقی رشتوں کا. آپ اپنے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہیں. آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود کو ایجوکیٹ کریں, اپنے شعور کی منزلیں جو ہیں وہ آپ طے کریں. وہ آپ کی زندگی کے لیے نہ صرف ضروری ہیں, وہ آپ کے آنے والی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہیں. بہت ساری چیزیں ہم وہ سوچ کے کرتے ہیں کہ آپ اپنے تو گزار چکے ہیں, گزار لیں گے, یہ گزر جائے گی, یا آپ تو ایک اچھے اسٹیٹ میں ہیں کہ آپ زندگی کی تکلیفیں آپ نہیں دیکھ رہے. لیکن جن میں عقل یا شعور ہوتا ہے وہ لوگ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں, وہ ضرور ہمت کرتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو سب کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, یا پھر عورت ہے تو عورتوں, آنے والی عورتوں کے لیے کچھ بہتر کر جائے یا ان کے حالات بدل دے. تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایجوکیٹ یور سیلف پلیز, میک یور سیلف اے فل ہیومن بینگ, ہول ہیومن بینگ, ٹریٹ یور سیلف لائک اے ہیومن بینگ. اپنے آپ کو مکمل انسان تصور کریں, خود کو ایجوکیٹ کریں. گیو یور سیلف اے فل فریڈم, کہ آپ خود کو آزاد سمجھیں کہ میں ہر سوچ سے بالا تر ہو کے میں ایک خود کو مکمل انسان سمجھ سکوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے آنے والی زندگی میں, آپ کے آنے والی جنریشن میں آپ نے ہی شفٹ کرنی ہے, یہ آپ نے ہی سوچ بدلنی ہے. سو اس کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو بدلیں. امید ہے کہ ہماری آج کی ڈسکشن جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی, یا کہیں نہ کہیں یہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس چیز نے ٹچ کیا ہوگا, اور آپ کہیں نہ کہیں سوچا ہوگا کہ ہماری بقا کے لیے, انسانوں کے لیے مل کے چلنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, نہ کہ آپ اس کو اس طرح سے چلیں کہ آپ ایک کو کم سمجھیں اور ایک کو برتر سمجھیں. تو اس چیز میں جو ہے وہ کمفرٹ لیول کسی کا بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. سو خوش رہیے, مسکراتے رہیے, سلامت رہیے. اللہ حافظ.